نمبر 33 آیت نمبر 35 میں جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے،
کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں. ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے. وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمے ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت, نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں, کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں, ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے, اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے, اور اس کے معیار کے حساب سے. اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ, 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی دھکے چپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے, لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بڑی ذمے ہیں, اور اسلام